جی، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ بہت ہی اہم بات تھی، بہت ہی زبردست قسم کی موٹیویشنل اسٹوری تھی۔ میں نے کہا چلو آج آپ سے کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت جوان رہوں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ صحت مند رہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کبھی نہ مروں، ہیں؟ لیکن اس سیارے پہ، جو ہم جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے، اس سیارے پہ کیا ہے؟ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں، ایک دھماکہ ہوا، یہ سیارہ وجود میں آیا، جیسے سائنس کہتی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ وجود میں آیا سیارہ۔ خدا نے اس سیارے کو بنایا، انسان کو بنایا ہوا تھا، آسمانوں پہ رکھا ہوا تھا اس پتلے کو، اور روحیں بنائیں اور ساری چیزیں نیچے ڈیولپ کی، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان اس کے بعد کچھ چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، کبھی بھی جو ہے نا وہ تکلیف نہ ہو مجھے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو اللہ کو یاد کریں گے؟ تونگری میں کبھی نہیں یاد ہوتا، صحت میں کبھی اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے۔ جب بیمار ہوتے ہیں نا، ہائے اللہ، ہائے امی، ایسے کر کے نا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بیماری خدا کی نعمت ہے، لیکن خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا ہمیں اس چیز کے اہل نہیں ہے، ہمیں صحت کی نعمت سے بدل دے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، موت بھی خدا کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اور بڑھاپا جو آتا ہے وہ تغیرات ہے، خدا کی طرف سے ہے نا؟ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن میں ہوتے ہیں، ہم بھی گھر کے اندر رہتے ہیں، ہم بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے ہیں۔ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایج فیکٹر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ بگ ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ اڈلٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک ہی غذا ہے، ایک ہی کانٹیکٹ ہے، ایک ہی کچن ہے، ایک ہی لوگ جو ہیں پکانے والے ہیں کچن کے اندر۔ جب وہ پروستے ہیں بچوں کو، وہی کھانا کھاتے ہیں، بڑے بھی وہی کھاتے ہیں، لیکن ان کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے، اور ان کی ایج جو ہے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور ان کی ایج گروتھ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کے اندر جو ہے وہ کوالٹی نہیں ہے، کھانے کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وہ جو ہے بڑھا دے۔ وہ دیکھ لیں نا آپ، وہی چارہ کھاتی ہے بھینس تو دودھ بنتا ہے نا؟ اور وہی چارہ کھاتا ہے ہرن، اس سے مشک بنتا ہے نا؟ اور وہی دانہ کھاتی ہے شہتوت کے پتوں، وہ شہتوت بناتی ہے۔ مکھی کھاتی ہے وہی دانے، وہی رزق کھاتی ہے، وہ شہد بناتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ رزق جو ہے وہ جب انسان کی باڈی کے اندر جاتا ہے تو الگ الگ طریقے سے فنکشن کرتا ہے، جبکہ چیزیں ایک ہی جیسی لگی ہوئی ہیں، وہی میدا، وہی جگر، وہی ساری چیزیں، وہی سسٹم، وہی آتے، ہر چیز وہی ہے۔ آپ نکال کے دیکھیں، ہر جاندار کے اندر وہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت کسی کے اندر پھیپھڑے لگے ہوئے تو گلپھڑے لگے ہوئے، کسی میں آتے ہیں، کسی میں اوجری ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑا سسٹم چینج ہے، کسی میں اوجری ہے، کسی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑا سا سسٹم چینج ہے، لیکن نظام ہاضمہ، بلڈ جو بنتا ہے، جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، جو چیزیں اندر بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو تقریباً 19-20 کا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے۔ لیکن خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ جی وہ بھینس کے اندر دودھ بناتا ہے، ہرن کے اندر مشک بناتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مکھی شہد بناتی ہے، ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے۔ اللہ نے وہ ایکسٹرا آرڈنری اس میں ایک خاصیت رکھ دی ہے۔ اور انسان کیا بناتا ہے؟ انسان اپنے جیسے اچھے انسان بناتا ہے۔ اگر وہ واقعی اچھا انسان ہے، اگر واقعی اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے، واقعی اس نے زندگی دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کر لیا، تو وہ اپنے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اپنے سے لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، انسان بناتا ہے۔ اصل انسان بنانا ہے۔ یہ لوگ جو راکٹ بنا لیا، جنہوں نے بم بنا لیا، جنہوں نے جہاز بنا لیے، لڑاکو جہاز بنا لیے، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی فلاح کا کام نہیں کیا، یہ عجیب قسم کا ماحول بنا دیا انہوں نے، ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے نظام خراب ہوتا ہے۔ اصل وہ ہے جو انسان بنائے، جس انسان کو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پہ پتہ چل جائے،
اور خدا کے نظریات کا پتہ چل جائے اور خدا کی منشا کا پتہ چل جائے تو وہ انسان بناتا ہے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان بنایا۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے، کیا کرتے تھے؟ بغیر تحقیق کے خون چاٹ لیا کرتے تھے، جنگیں ان کے ہزاروں سال چلتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی، وہاں انسان بنایا۔ تو ہم بھی بینگ اے مسلم، ہمیں بھی چاہیے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی سے بھی نفرت نہ کرے، وہ انسان ہے۔ ہاں، اس کے ایکٹ سے نفرت ہو، اس کے کام سے نفرت ہو، ٹھیک ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہا، تو کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے سامنے نظریہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو دنیا بھلے دیکھ رہی ہے، لیکن ہم اس کے اندر جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہیں، ہم کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے دوسروں کو نقصان ہو۔ دیکھیں، نقصان دینا درندوں کا، جانوروں کا کام ہے، ہم انسانوں کا نہیں ہے۔ درندے ایک دوسرے کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی یہ لا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بڑا درندہ، بڑا جانور چھوٹے جانور کو دبوچ لیتا ہے، لیکن آج وہی کام انسانوں نے شروع کر دیا۔ ایک بڑا ملک، ایک بڑی فوج، ایک بڑی چیز چھوٹے ملک کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ دباتا ہے، ان کو پریشر میں ڈالتا ہے اور ان کی چیزیں غصب کرتا ہے، ان پہ حملے کرتا ہے۔ یہ انسانوں والے کام نہیں ہے، یہ درندوں والے کام، یہ جانوروں والے کام ہے۔ ہم تو انسان ہیں اور بینگ اے مسلم ہیں، مسلم بھی ہیں۔ ایک کیٹلاگ ہمارے درمیان موجود ہے جس میں سارا نظام حیات لکھا ہوا ہے، مگر ہم بہت عزت کرتے ہیں اس کو، ہم بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے، یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اس کی زبان نہیں آتی، مگر پڑھے جا رہا ہوتا ہے۔ مولویوں نے ایسے چکر میں ڈالا ہوا ہے، مولویوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ثواب کی نیت سے پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ۔ 10 قرآن اس کونے پہ ڈال دیے، 20 قرآن وہاں، میں مر جاؤں اس کو دفنا دینا، مجھے بخش دینا۔ اوے کیا کر رہی ہے تو؟ قرآن عربی میں نہیں، اللہ کی زبان نہیں عربی۔ عربی کے اندر جو قرآن آیا ہے نا، وہ عربوں کی زبان تھی جس پہ اللہ نے ان کو نازل کیا تاکہ وہ اس کو سمجھیں، سمجھ کے زندگی گزاریں۔ اللہ کی زبان کوئی اور ہے، قرآن لوح محفوظ پہ کسی اور زبان میں پڑا ہوا ہے بھائی۔ عرب کے خطے میں جب عربی میں قرآن آیا، اسی لیے آیا کہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے۔ ہم بس بغیر سمجھے چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، بولتے یار بہت ہی قیمتی کتاب ہے، اس کو سجا کے رکھو اچھے سے، وہ غلاف کے اندر لپیٹ کے، اور جب کوئی بڑی دکان لو، بڑا گھر لو، کسی کی شادی بیاہ ہو تو اس کے سر پہ رکھو اور اس کو یہاں سے بھیجو، سی آف کرو اس کو۔ یہ ہم نے بنا لیا، کیا تھا، کیا ہم نے بنایا، یہ ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی زندگی بڑی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ خدا نے جو دی ہے اس کو سمجھو، لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کرو، لوگوں کے اندر اچھی باتیں پیدا کرو، اور جو ہے دنیا کو امن کا گہوارہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، ہم یہاں قید گزار رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو ہے اپنا وقت جو ہے پورا کریں گے، اور پھر ہمیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جانا ہے، جانا بہت ضروری ہے۔ اگر یقین کریں، ہم اگر یہاں سے نہ جائیں، ہمیں بیماریاں نہ لگیں اور دنیا سے کوچ نہ کر دیں، ٹرانسفر نہ ہو ہمارا اگلے جہان میں، تو آدھے لوگ جو ہے بیماروں کے پیچھے لگے ہوں گے، آدھے بیماروں میں، ہے نا؟ تو وہ سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم جو خدا نے بنایا اس کو من و سلوہ، اس کو من و سلوہ اس کو قبول کریں گے، جی ہاں بس ٹھیک ہے یار، یہی ہے زندگی۔ تو خدا نے ایک سسٹم بنایا، وہ سسٹم بہت سارے لوگ جو ہے آئرلینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر اپنے آپ کو فریز کرواتے ہیں کہ جب وہ بیماری کا علاج نکل جائے گا، آ جائے گا، تو ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی اس کا علاج کر کے، اور پھر ہم زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن بیکار ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہوگی، جب وہ آئیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ اگر وہ علاج کروا کے پھر دوبارہ پک کریں گے اس دنیا کو تو پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں تو اگر 25-50 سال کے بعد بھی کوئی زندہ ہو یا اٹھ جائے سونے کے بعد تو وہ پاگل ہو جائے گا، اتنی آگے دنیا جا چکی ہوتی ہے۔ تو بیکار کا فلسفہ یہ جو آئرلینڈ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر اور یہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو فریز کروایا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں پاؤنڈس دے کے، بیکار ہے۔ خدا نے جو سسٹم بنایا سسٹم کو بیک کرنا چاہیے، جو حالات آئیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ سسٹم خدا نے بنایا ہے، اس سسٹم کو کے اندر انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ انگلی کرو گے، یہ انگلی کرو گے نا، خود اپنا پریشان ہو جاؤ گے،
ہے نا. تو آج کی موضوع یہی تھا کہ سسٹم پہ چلنا چاہیے. جو سسٹم خدا نے دیا ہے، رنکلس پڑ گئے پڑھنے دو، اور جھریاں اپنا کیا کہتے ہیں، آنکھوں کے اندر پرابلم آئی چشمے لگا لو، کان میں پرابلم آئی مشین لگا لو، ہے نا. کمر جھک گئی لاٹھی لے لو، ٹھیک ہے نا. بہت تکلیف ہے تو ڈاکٹر سے کوئی دوائی لے لو، صحیح ہے نا. تو دوائی لے لو، اللہ صحت دے گا. اور جب موت آئے گی، موت آخری سانس تک آپ اللہ کے حضور جو ہے سدا ریز رہو گے، پرفارم کرتے رہو گے اللہ کی عبادت. اس لیے ہم نے جو ہے وہ علاج کروانا ہے، اس کے لیے ہم نے جو ہے زندگی گزارنی ہے. بس آج کا فلسفہ، آج کی بات، آج کا موضوع یہی تھا کہ خدا نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں جو ہے خوش رہو، اللہ سے شکر گزار بنتے رہو، کیونکہ اللہ نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، وہی سارے سسٹم چلا رہے ہیں. دعاؤں سے اپنے مسئلوں کو حل کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.